يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستو، آج 27ویں شب ہے اور قرآن کریم کی تراویح میں تکمیل بھی ہے۔ آپ حضرات کے شوق اور محبت کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ مساجد ایسے آباد جب ہوتی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کرے ہماری یہ مساجد سارا سال اسی طرح آباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس میں بیٹھنے کو، اس قرآن کریم کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا پیار، اپنی محبت اور اپنا عشق پیدا فرما دے کہ ہمیں مسجد کے بغیر سکون نہ ملے، ہمیں مسجد کے بغیر چین نہ آئے۔ بہرحال قرآن کریم کی تکمیل ہے۔ میں نے ایک آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تم سمجھ بھی نہیں سکتے، تم جان بھی نہیں سکتے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے 1000 راتوں سے افضل قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کس چیز کا نام ہے؟ تو جب ہم اس کو عربی لغات کے اندر اور کتابوں میں تلاش کرتے ہیں تو برکت کا مفہوم یہ ملتا ہے، برکت کہتے ہیں دوام الکثرہ، یعنی جو ہے وہ کثرت، دوام ثبوت الخیر و دوامہ و کثرت و زیادتہ، کہ خیر کا اس طور پر ثابت ہونا، خیر کا اس طور پر ثابت ہونا کہ وہ دائمی طور پر بھی رہے، ہمیشہ وہ خیر آپ کے ساتھ رہے اور وہ زیادہ بھی ہو، کثیر بھی ہو، اس کا نام برکت ہے۔ علامہ ابن العربی جو مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی تفسیر احکام القرآن کی جلد 4 کے اندر فرماتے ہیں کہ برکت نام ہے یہ نما و زیادہ، کہ کسی بھی چیز میں اضافے اور بڑھوتری کو، یعنی کوئی چیز بڑھنے لگے اسے برکت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کریم کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ میرے پیارو، اس برکت والی رات کے اندر جب اللہ نے اس کو برکت والی رات میں نازل فرمایا تو برکت کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اور کون سی ایسی برکات ہیں جو اس رات میں ہمیں ملتی ہے۔ تو علامہ ابن العربی رحمہ
رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر کے اندر اس چیز کی بھی وضاحت کرتے ہیں. میں ان کی عبارت تو آپ حضرات کے سامنے نقل نہیں کرتا لیکن ان کی بات کا مفہوم بتا دیتا ہوں. ابن العربی رحمہ اللہ کی بات کا جو مفہوم ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر جو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس شب قدر کے اندر اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اس لیلۃ القدر، اس شب قدر کے اندر اللہ نے اسے برکت والا فرمایا. تو یہ برکت کس انداز سے نازل ہوتی ہے، یہ برکت کس انداز سے ثابت ہوتی ہے. تو ابن العربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اس رات کے اندر، اسی کا نام برکت ہے. سب سے پہلی چیز جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں وہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کے درجات کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں، درجوں کو بڑھاتے ہیں. اس مبارک رات میں برکت کا مفہوم بیان فرماتے ہیں ابن العربی کہ اللہ اپنے بندوں کے درجات کو بڑھاتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے بڑھاتے. کون پوچھنے والا ہے؟ وہ تو یفعل ما یشاء ہے. کون اللہ سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کتنا؟ اور جب اللہ بڑھاتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے مطابق بڑھاتے ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے. علیم خبیر ہے. غیب کا علم بھی ان کا ہے، زمین آسمان کی حکومت بھی ان کی ہے. وہ جب کسی چیز کے درجے کو بڑھائیں گے وہ اپنی شان کے مطابق بڑھائیں گے. جب بادشاہ اپنی شان کے مطابق کسی کو نوازتا ہے وہ اتنا دے دیتا ہے کہ زندگی سیٹ کر دیتا ہے. اللہ جب نوازتے ہیں تو آخرت بھی سیٹ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز درجات کی بلندی. دوسرا انعام جو اللہ عطا فرماتے ہیں، برکت کا جو مفہوم ہے ابن العربی فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو کی بخشش فرماتے ہیں، یعنی کثرت سے معاف فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کثرت سے بخشش ہوتی ہے. اور قرآن کریم کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی مقامات پر دعوت دی کہ کس رب سے بھاگتے ہو. وما ربک، کون سے رب سے؟ اتنا کریم اور رحیم رب ہے جس سے تم ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. ایسے پیارے اللہ کو جھٹلاتے ہو، اس سے بھاگتے ہو جس نے تمہیں بنایا نہیں، بنا کے سوارا بھی ہے. ایسے اللہ سے بھاگتے ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے اپنی جانوں پر اگر گناہ کر کے ظلم کر بیٹھے ہیں اور ساری زندگی گناہ میں برباد کر دی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام معاف فرما دیتا ہے. تو دوسری چیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، یہ برکت کا مفہوم ہے. تیسری چیز جو اللہ فرماتے ہیں وہ سعادت عطا فرماتے ہیں. میں مختصر عرض کر رہا ہوں کیونکہ پھر بات ختم بھی کرنی ہے. سعادت کس کا نام ہے؟ خوش قسمتی کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لکی مین، کہ یہ خوش قسمت بن رہا ہے جس چیز میں ہاتھ رکھتا ہے تو وہ کام سیدھا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش قسمتی اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں. زندگی اور آخرت کی جتنی خوش قسمتی ہے وہ اللہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ خیر اور بھلائی عطا فرماتے ہیں. یعنی خیر و خوف دے کے انسان کو جو ہے وہ سعادت تو مل گئی. مثال کے طور پر انسان خوش قسمت تھا، کوئی کاروبار میں اس نے ڈیل کی اور اس کے ہاتھ لگ گیا، بزنس شروع ہو گیا. لیکن بزنس اسٹارٹ ہونے کے بعد، کوئی کام شروع ہونے کے بعد کیا پتا اندر کون سا شر آ جائے، آگ لگ جائے فیکٹری میں، کمپنی میں، کوئی ڈکیتی ہو جائے اور سب کچھ لوٹ کر لے جائے، کوئی واردات ہو جائے. ہر چیز کے اندر شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے ہر موقع کی دعا سکھائی، حتیٰ کہ شادی کی بھی دعا سکھائی کہ جب شادی کر کے بیوی لے کر آؤ تو شوہر یہ دعا پڑھے کہ اللہ اس عورت کے اندر جتنی خیریں ہیں وہ میری طرف متوجہ فرما دے اور جتنے اس کے اندر شر ہے اس سے حفاظت فرما دے. بیوی بھی دعا مانگے کہ اللہ اس میرے خاوند میں جتنی خیر ہے وہ متوجہ فرما دے اور جتنے شر ہے اس کو دور فرما دے. تو اب پتہ نہیں ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو چوتھی چیز جو اللہ عطا فرماتے ہیں، برکت کا مفہوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی عطا فرماتے ہیں. اور پانچویں چیز جو اللہ عطا فرماتے ہیں یعنی برکت کے مفہوم میں داخل ہے وہ اللہ کا فضل ہے. فضل ایکسٹرا نوازنے کو کہتے ہیں. یعنی انسان جس کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر حاصل نہیں کر سکتا، جیسے نبوت ہے، نبوت انسان اپنی محنت سے حاصل نہیں کرتا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو ہم نے رسولوں پر فضیلت دی ہے یہ ہمارا
انسان اپنے پیروں کے بل بوتے پر اپنے زور بازو پر حفظ نہیں کر سکتا، اتنی عظیم کتاب ہے اپنے سینے میں محفوظ نہیں کر سکتا، لیکن جب حافظ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے 11-12 سال کا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتا ہے اور ناز پہ قدم کرتا ہے، بڑی عمر کے افراد بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، تو فضل اللہ جزالی کا فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنے فضل سے جس کو نواز دے۔ تو اس مبارک رات کے اندر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بابرکت بنایا، تو برکت کا مفہوم یہ ہے کہ اس رات کے اندر یعنی شب قدر جب ہوتی ہے تو یہ 5 بڑی عنایات اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب ہمیں کیسے ملے گی، یہ اصل مسئلہ ہے کہ یہ برکات ہمیں کیسے ملے گی۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی اور کافی جمعوں میں بھی حدیث پڑھ چکا ہوں، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اشارہ دے دیا کہ اگر تمہیں اس رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، شب قدر کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، قرآن کریم کی تکمیل کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، تمہیں زندگی آخرت کی برکتوں کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اس کا آسان راستہ دے دیا تبرک بالقرآن کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو، ہم تمہیں جتنی بھی ہماری عنایات ہے وہ تمہیں دے دیں گے، وہ دے دیں گے تمہیں۔ تو قرآن کریم سے برکت حاصل کرو۔ اب قرآن کریم سے برکت حاصل کیسے کرنی ہے یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ تو فتاوی عبدالعزیز آل شیخ اور جو ہے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، ان کے فتاوی میں سعودیہ کے بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، ان کے فتاوی میں یہ بات اس حدیث کی تشریح میں لکھی ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، ای قراءۃ القرآن والعمل بہ ہی من اسباب انواع البرکۃ۔ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو کرنا یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے تعلق رکھنا برکت کی سب سے بڑی جو ہے برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ قرآن کریم سے ساری برکتیں ملیں گی۔ برکت کیسے ملے گی وہ بتا دیا کہ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 3 حق لکھے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ بات آسان انداز میں کروں تاکہ ہر بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ 3 حق لکھے ہیں قرآن کریم کے، اور میرے دوستوں غور سے سنیے گا، بڑی کوتاہیاں ہیں اور ہر مقام پر کوتاہیاں، خاص کر جو ہے ایسے علاقے ماشاءاللہ اچھے دل کے لوگ ہیں، ایسے علاقوں میں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت سمجھانی بھی پڑتی ہے اور محبت کرنی کیسے ہے۔ تو قرآن کریم کے معاملے میں ایسے علاقوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اس لیے میں نے آج اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 3 حق لکھے ہیں قرآن کریم کے، کہ قرآن کریم کے 3 بڑے حق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ظاہری اور باطنی عظمت ہو، یعنی ظاہر میں بھی آپ اس کا یعنی قرآن کریم کا جو مرتبہ ہے، قرآن کریم کا جو مقام ہے، ظاہری طور پر بھی آپ اس کی عظمت کریں اور دلی طور پر بھی آپ اس کی عظمت کریں۔ ظاہری طور پر تو یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ کرتا ہو، اس لیے بچے اگر قرآن کو ایسے ہم ڈانٹتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو ادب سے پکڑو، قرآن رکھا ہوا تو اوپر بیٹھو نیچے بیٹھ جاؤ، قرآن کی طرف پیر مت کرو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ظاہری ادب تو سب کرتے ہیں، اصل مسئلہ ہے باطنی ادب کا، یہ بھی ضروری ہے لیکن باطنی ادب بھی ضروری ہے۔ مولانا عیسی الدھانوی شریف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باطنی ادب قرآن کریم کا کیا ہے۔ باطنی ادب یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی قرآن کریم کی اسی قدر عظمت ہو جو اس کی عظمت ہے، یعنی حافظ قرآن ہے، قرآن کا عالم ہے، اور جو ہے وہ دل کے اندر یہ بات سوچے کہ جو ہے کار کوٹھی کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر جو ہے یہ آتا رہے گا مجھے کار مل جائے، مجھے کوٹھی مل جائے۔ یہ بنگلے والے تو بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، یہ امیر کبیر تو بڑے اے سی میں سوتے ہیں، گرمی کے اندر ان کے گھروں میں اے سی چلتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں، ان کو تو بڑی جو عیاشیاں ہیں، اور گھومنے پھرنے بھی کبھی دبئی جاتے ہیں، کبھی شارجہ جاتے ہیں۔ تو جس کے سینے میں قرآن ہے وہ اگر للچائی ہوئی نظر سے ان چیزوں کا خیال کرے گا، یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے لیکن للچائی نظروں سے ان کو دیکھنا، مولانا عیسی الدھانوی شیخ فرماتے ہیں یہ قرآن کی توہین ہے۔ اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے اچھی بات ہے لیکن آپ کی نظر نہ جائے ان چیزوں کی طرف، تو یہ عوام کے لیے بھی ہے
سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، قرآن کریم کا تھوڑا سا بھی جس کے دل میں حصہ موجود ہے وہ دنیا کی طرف دیکھے اور دنیا کی لچائی چیزوں پر لچائی نظر ڈالے، یہ قرآن کریم کی باطنی توہین ہے۔ اللہ محروم کر فرما دیتے ہیں، اللہ محروم فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے میرے پیاروں، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نام کی یہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کے نام میں اتنا وزن ہے کہ صرف اللہ کے نام لینے سے کام بن گئے لوگوں کے۔ ہم سنتے نہیں ہیں کہ ایک چھوٹے بچے کو مدرسے میں داخل کروایا، جو ہے ابھی اس نے بولنا سیکھا تھا، مدرسے میں داخل کروایا، یتیم بچہ تھا، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب مدرسے میں داخل ہوا استاد نے پہلی بسم اللہ پڑھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خواب میں کسی نے اس کے والد کو دیکھا، والد جو ہے کچھ عرصے پہلے دیکھا تو بڑے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن بعد میں دیکھتے ہیں تو بڑی نعمتوں میں جنت میں تخت پہ بیٹھا ہے۔ پوچھا بھائی تو بڑی تکلیفوں میں تھا، یہ تخت پہ کیسے آ گیا؟ کہنے لگا کہ جب میرا انتقال ہوا میری بیوی اور میری جو زوجہ ہے وہ حمل سے تھی، امید سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تھا، اب یہ میرا بیٹا 3-4 سال کا ہوا ہے، میری بیوی نے اسے مدرسے میں داخل کروایا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، اس نے کہا استاد نے اس کو پہلی بسم اللہ پڑھائی ہے، اس نے بسم اللہ جو پہلا پڑھا تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے حیا اور شرم آتی ہے کہ اس کا بچہ کہ جس کو میں عذاب دے رہا ہوں، اس کا معصوم بچہ روئے زمین پر اس دھرتی پر میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے، میں نے اس کے ابا کی مغفرت کر۔ یہ اللہ کے نام کا وزن بتا رہا ہوں، اتنا وزن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے تو یہ پورا کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں کتنا وزن ہوگا، جو قرآن کریم سے اپنے تعلق کو جوڑے گا کتنا وزن ہوگا، کتنی اس کی عظمت ہوگی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شاندار حکومت عطا فرمائی تھی، یہ ہواؤں پر، جنات پر، چرے پرند پر، ان پر ان کی حکومت تھی۔ ایک جو ہے ان کے مقام کے مناسب ایک چیز نہیں تھی، وہ ان سے ہو گئی، گناہ نہیں تھا لیکن ان کے مقام کے لائق ایک چیز نہیں تھی، ہو گئی، اللہ سے توبہ کی، اللہ معاف فرما دے۔ ایسا ہوئے کہ اللہ کو رونا ایسا پسند آیا، اللہ نے فرمایا سلیمان مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ آپ میرے بعد کسی کو عطا نہ فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے، لے لو سلیمان، لے لو، ایسی سلطنت تھی۔ ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا اور جنات چرند پرند سب ان کے تخت پر ہوتے تھے، بڑا زبردست قسم کا تخت تھا، ہوا میں اڑا تھا تخت۔ اب ایک بندہ نیچے سے گزر رہا تھا زمین پہ سے، تو اس نے دیکھا کہ تخت آسمان پر اڑ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا، اس نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ، اس کے منہ سے نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا نے آواز پہنچا دی، اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، ہوا نے پیغام پہنچا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا نیچے اترو، نیچے اتارو، اس بندے کو بلایا، کہا بھائی تو نے ابھی کیا کہا؟ وہ ڈر گیا کہ معاف کرتے گستاخی ہو گئی، بے اختیار آپ کی تخت کو دیکھا تو زبان سے سبحان اللہ نکل گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او بندہ خدا، یہ تم نے سبحان اللہ کہا ہے کہ نہ سلیمان باقی رہے گا، نہ سلیمان کی سلطنت باقی رہے گی، نہ سلیمان کا یہ تخت باقی رہے گا، لیکن جو تو نے سبحان اللہ کہا ہے یہ سبحان اللہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام ہے۔ تیرے ایک سبحان اللہ سے زیادہ سلیمان کو ایسے 1000 تخت بھی مل جائے تو تیرے سبحان اللہ پہ قربان ہے، اور تیرے سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا وزن ہے اللہ کے نام۔ تو سوچے جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا اس میں کتنا وزن ہوگا۔ تو اس لیے دوسرا حق مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے، یہ غور سے سننے کی چیز ہے کہ قرآن کریم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت آسان نہیں۔ میرے پیاروں میں اکثر بیان میں بھی جتنے بیانات تقریباً روزہ نہیں کہیں نہ کہیں بیان ہو رہا ہے تکمیل قرآن میں، تو تقریباً یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ بھائی یہ قرآن کو پڑھنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہماری زبان سے ادا بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو رسول اللہ کا احسان ہے کہ اپنے اوپر بوجھ برداشت کر لیا، امت کے لیے پڑھنا آسان ہو گیا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اور اللہ کے بیچ میں درمیان میں اگر جبریل امین کا واسطہ نہ ہوتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قرآن کریم ادا نہ ہوا ہوتا تو ہم پوری طاقت بھی لگا دیتے، ہم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ان دو شخصیات کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو جلال تھا اس کو جمال نبوت سے تبدیل
آپ سے چند گزارشات کرنی ہے. سب سے پہلی گزارش تو میرے دوستوں یہ ہے کہ ایک بڑا المیہ ہے اس ٹی وی نے اور اس موبائل کی وبا نے اور بلا نے اور اخبارات کے شوق نے ہم سے قرآن کریم کو چھین لیا ہے. جاہل سے جاہل بھی چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کر اخبار دیکھے گا, اردو پڑھنا نہیں آتی پھر بھی دیکھے گا کہ تصویروں سے میں کچھ اندازے لگاؤں کہ ہو کیا ہے شہر اور ملک کے اندر. ٹی وی دیکھنا عبادت سمجھا ہوگا جی, ٹی وی نہیں دیکھیں گے رات نہیں گزرے گی. موبائل پر جب تک ہم جو ہے وہ خبریں نہیں دیکھیں گے ہماری رات نہیں گزرے گی. ان وباؤں نے ہمارا قرآن ہم سے چھین لیا ہے. رمضان کے اندر تو رونق لگی ہوتی تھی بھائی پاکستان میں, کراچی کے اندر خاص کر کہ مساجد بھری ہوئی ہوتی تھی. دوپہر کے وقت کی بات کر رہا ہوں, رات کی نہیں. ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھا ہے کہ دوپہر میں تیز دھوپ ہوتی تھی, مچلتی کڑکتی دھوپ, اور ایسی دھوپ کے اندر بھی چلاتی دھوپ کے اندر مسجد کے اندر نوجوان لائن سے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے. اور اب تو رات میں بھی مساجد خالی ہوتی. تو یہ اتنا بدترین سلوک ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے جس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا ہے. دوسری گزارش میرے پیاروں, قرآن کی تلاوت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سکھلائیے. خدا کی قسم پریشان ہوں گے قبر میں, بہت سستی اور کوتاہی ہے اس معاملے میں. ہم اپنی اولاد کو قرآن نہیں سکھاتے کہ بس جی یہ تو سیکھ لیں گے, یہ قرآن بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے جی, کوئی سیکھ لے گا پڑھ لے گا. نہیں, اچھے انداز سے ادب اور عظمت کے ساتھ بچے کو مسجد بھیجے, مسجد میں اچھے استاد کا انتخاب کرے جو قرآن کریم کو پڑھائے. بڑی عمر کے افراد بھی مسجد میں بیٹھے قرآن سیکھیں. جس طرح دنیا کے سارے کام سیکھتے ہیں, قرآن کریم سب سے زیادہ سیکھنے کی چیز ہے اور سب سے زیادہ کوتاہی اسی میں ہم سے. قرآن کریم سیکھیں, اللہ خوش ہوتے ہیں. یہ قبر میں آپ کا رفیق ہے, یہ قبر حشر میں آپ کے ساتھ جائے گا. جو ماں باپ قرآن کریم اپنی اولاد کو نہیں سکھلاتے, مجھے آپ بتلائیے وہ اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی؟ قبر میں آپ بےچین ہوں گے کہ کچھ ایصال ثواب کرے. قرآن پڑھنا آئے گا تو ایصال ثواب کرے گا نا, وہ آپ نے سکھایا ہوگا تو ایصال ثواب کرے گا. آپ کا جنازہ ہوگا, خدا کی قسم ہم نے دیکھا ہے, باپ کا جنازہ ہے, اولاد کھڑی ہے, اس کو دنیا کی ڈگریاں دلا دی, انجینئر بنا دیا, اس کو ڈاکٹر بنا دیا, اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں دے دی, لیکن خدا کی قسم کھڑا ہو کے اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے نماز جنازہ کی دعا کون سی پڑھیں گی. باپ نے قرآن نہیں سکھایا, ابا نے قرآن نہیں سکھایا, جنازے کی دعا یاد نہیں آتی, جنازہ نہیں آتا, تو بھائی پریشان ہوں گے. اس لیے اپنی اولاد کو اچھا قرآن سکھلائیے. آپ کو پتہ ہے جو اپنی اولاد کو قرآن سکھاتا ہے, حفظ نہیں ناظرہ, یہ روایت بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے. یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ جب قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, یہ فضیلت حافظ کی نہیں ہے, یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. جو حدیث کے الفاظ ہے نا, حدیث کے الفاظ, حدیث کے صاف حدیث کا لفظ ہے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ, یہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے, اس میں ناظرہ قرآن بھی آ گیا, اور وہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کے والدین کو اللہ تاج پہنائیں گے. یہ بڑے ہمارے اکابرین نے وضاحت کی ہے اس بات کی کہ علماء کو مغالطہ لگ گیا ہے, اس کو حفظ کے ساتھ جوڑ دیا. اس کی تو اور بہت بڑی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں صاف لفظ ہے من حفظ نہیں ہے, من قرأ. تو بھائی آپ کو تاج پہننا ہے نہیں پہننا, اور یہ تاج کوئی معمولی نہیں ہے. سوچئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کا آخری انسان ہو اور آپ کو بلایا جائے کہ جی آ جائیے, اور سب کے سامنے آپ کے سر پہ تاج رکھا جائے, کتنی بڑی عزت کی چیز ہے. تو یہ عزت آپ لینا چاہتے نہیں لینا چاہتے؟ تو اپنی اولاد کو اچھا قرآن پڑھائیے اور سکھائیے. سب انشاءاللہ نیت کرتے ہیں نا اس کی, اور کون اپنی اولاد کو اچھا قرآن سکھائے کا حق ہے؟ سب ارادہ کرتے ہیں نا تو اچھا قرآن سکھائے اپنی اولاد کو, تو انشاءاللہ آپ تاج پہنیں گے. اور دیکھیں آپ خود سوچیں, جس کو اللہ نے قیامت میں تاج پہنا دیا وہ تو بادشاہ بن گیا. اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس کے لیے اعلان ہو کہ بھائی تیرے لیے جنت کا یہ محل ہے وہ محل ہے, بھائی تجھے تاج پہنا دیا تو بادشاہ بن گیا, اب تو محشر کا بادشاہ ہے, اب تو تیری مرضی ہے ادھر. تو یہ ناظرہ قرآن پڑھوانے والے ماں باپ کے لیے فضیلت ہے. اس لیے اپنی اولاد کو اچھا قرآن پڑھائیے بھائی, اچھا قرآن سکھلائیے, ورنہ محرومی ہوگی. اور اسی سے قرآن کریم سے دیکھیے ہمارے اکابر جو تھے, اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, فرماتے ہیں قرآن کو اس کی محبت کا حق دو. ابو سعید خدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مرفوعاً روایت ہے, رسول اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن کو اس کا حق دو, یعنی اس کی محبت کا حق دو. کیسے دینا ہے؟ اس کو محبت سے دیکھو, اس کے اندر غور و فکر کرو,
اور اس کے مضامین کے جو حیران کن جو اس کے اندر اللہ نے مضامین بیان کیا اس سے اثر لو. اور آپ کو ایک اور عجیب روایت سنو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. یہ جو دیکھ کے قرآن کریم پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں نا معمول, اللہ تعالیٰ کبھی اس کو نابینا نہیں فرماتے. یہ موت تک اس کی آنکھیں نہیں چھینیں گے اللہ. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم دیکھ کے پڑھتا ہے, دیکھ کے قرآن کریم پڑھنے کی عادت اور معمول لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس قرآن سے اس کی نظروں کو فائدہ پہنچائیں گے, یعنی اس کو موت تک اللہ نابینا نہیں فرمائیں گے, نابینا نہیں فرمائیں گے. یہ میری آپ کی بات نہیں ہے, عبداللہ ابن عباس کی بات ہے. تو اتنے فضائل ہیں, ہم نے سنے بھی نہیں ہوں گے کبھی. ہم سمجھتے ہیں ناظرہ کی بھی کوئی فضیلت ہوگی, اتنی فضیلت ہے ناظرہ کی, حافظ کی بھی نہیں ہوگی اتنی. میں یہ نہیں کہتا کہ حافظ کا مقام نہیں, بہت اعلیٰ مقام ہے, لیکن بھائی ناظرہ کی بھی بہت فضیلت ہے. اس لیے اپنی اولاد کو اچھا قرآن سکھلائیے. ہمارے اکابر جو ہیں وہ قرآن کریم سے ذوق رکھتے تھے, تعلق رکھتے تھے. کیسا رشتہ ان کو قرآن کریم سے, بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. ہمارے اکابر کو بڑا تعلق تھا قرآن سے, ایسے قرآن پڑھتے تھے, ایسی محبت کے ساتھ, ایسی عظمت کے ساتھ, سبحان اللہ, کہ ان کے قرآن پڑھنے کا ان کی جو ہے نا حضرت اکرامہ رضی اللہ ابو جہل کے بیٹے سخت اسلام کے دشمن تھے, سخت اسلام کے دشمن. اور جب اسلام قبول کیا, ایک جنگ کے موقع پر مسلمان پھنس گئے سختی میں. حضرت اکرامہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور جو اپنے گھوڑے کی جو ایڑ لگائی اور سیدھا دشمن کی صفوں میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو گئے. خالد ابن ولید نے آ کے پکڑ لیا. خالد ابن ولید بھی پہلے اسلام کے دشمن تھے, پھر مسلمان ہوئے اور روک لیا اکرامہ, کیونکہ دونوں اسلام کے شہسوار تھے. کہا اکرامہ کیا کرتے ہو, تم مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہو, ایسے اکیلے دشمن کی صف میں جا کر گھس رہے ہو, نقصان ہو جائے گا, شہید کر دیں گے تمہیں, تمہارا کام تو بن جائے گا, مسلمانوں کا نقصان ہوگا. حضرت اکرامہ نے فرمایا واہ خالد واہ, میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا. مجھے یہ بتا اسلام کے خلاف ہم نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, اسلام کے خلاف ہم نے اتنی ساری جنگیں ایک ساتھ مل کر لڑی. اے خالد بیٹا وہ مسلمانوں کو بھی بڑا کاٹا پیٹا ہے, مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا, تم نے تو آج تک نہیں ہوگا مجھے کہ تو رک جا, تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. آج جب اللہ نے اسلام کی توفیق اور دولت دی ہے اور میں اس کا جو ہے خمیازہ جو میں نے نقصان کیا ہے اسلام کے خلاف لڑ کے, اب میں اسلام کے حق میں لڑنا چاہتا ہوں, اب میں اس کی بھرپائی کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے کہتا ہے رک جا, نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا. میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا, ہٹ میری لگام کو چھوڑ, مجھے دشمن کی صفوں میں جانے دے. یہ اکرامہ اسلام کے شہسوار. قرآن سے عشق کیسا تھا. آج ہم بڑے بڑے جو ہے دین کے دعوے کرتے ہیں, مجاہدین کو اپنی جی بہت بڑا عمل ہے جہاد, لیکن بھائی قرآن سے بھی تعلق ہو, تبلیغ بہت بڑا عمل ہے, قرآن سے بھی تعلق ہو, علم بہت بڑا عمل ہے, قرآن سے بھی تعلق ہو, خانقاہ اللہ کی صحبت بہت بڑا عمل ہے, لیکن قرآن سے بھی تعلق ہو. حضرت اکرامہ کے بارے میں سنن دارمی کی روایت ہے, فرماتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اکرامہ قرآن کریم کو محبت سے اٹھاتے, چومتے تھے, اپنے چہرے پہ بنتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے ہذا کتاب ربی, یہ تو میرے رب کی کتاب. اتنی محبت تھی قرآن سے, اتنی محبت. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے رمضان کی ہر رات میں قرآن ختم فرماتے تھے, ہر رات میں قرآن, اور تہجد میں 10 سپارے پڑھنے کا معمول تھا. یہ میں واقعات اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ہمیں شوق پیدا ہو, معمول تھا تہجد میں. اور ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز میں کھڑے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے, ایک شہد کی مکھی نے آ کر 17 مرتبہ ڈسا, 17 مرتبہ ڈنگ مارا ان کے پیر پہ. شہد کی مکھی جب کاٹتی ہے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے, 17 مرتبہ. لیکن مجال ہے امام بخاری اپنی جگہ سے بھی گئے, پڑھتے رہے نماز. سلام پھیرنے کے بعد تکلیف زیادہ ہوئی, کسی نے پوچھا حضرت سلام پھیرتے تھے, کہا میں نے ایک سورت شروع کر رکھی تھی, مجھے قرآن کی اس سورت میں اتنا لطف اور مزہ آ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں سلام پھیر کے نماز پڑھوں. یہ قرآن کا رشتہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اسلام کی بہت بڑی شخصیت گزری ہے, شیخ الاسلام جن کا لقب ہے, ان کے کچھ مسائل سے علماء اسلام کو اختلاف رہا ہے, لیکن ان کی بڑی شخصیت میں کوئی اختلاف نہیں. بہت بڑا اسلام کا دور گزرا ہے, 726 ہجری میں آخری مرتبہ قید ہوئے. یہ چونکہ بہت سخت یہ فتاویٰ دیتے تھے, اس لیے حکومت اکثر ان کو قید کر دیتی تھی, جیل میں ڈال دیتی تھی حق بولنے کے نتیجے میں. تو
سب سے آخری مرتبہ 726 ہجری میں ان کو قید کر لیا گیا. جب قید ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے, اے مولا تیرا شکر ہے, اب ذرا لوگوں سے خلوت مل گئی ہے, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے تیری یاد میں رہوں گا اور قرآن پڑھوں گا. تو جیل میں 2 سال رہے, 726 ہجری میں قید ہوئے, آخری 2 سال جیل میں رہے ہیں. اس 2 سال میں علمی سوالات کے جوابات الگ, اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ ان کے ساتھ تھا وہ خود کہتا ہے کہ مجھے علامہ ابن تیمیہ نے اس 2 سال کے عرصے میں 80 مرتبہ قرآن کریم پورا سنایا, اور 81 مرتبہ جب 81 مرتبہ جب شروع کیا قرآن تو ختم کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. 67 سال کی عمر میں یہ قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہوئی. یہ شوق تھا ہمارے اکابر کا. تو میرے پیاروں, قرآن کریم سے تعلق جوڑنا ہے. آج مبارک رات بھی ہے, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شب قدر آج ہے. لوگوں نے تو یہ نظریہ بنایا ہوا ہے کہ وہ شب قدر آج ہی ہے. بھائی شب قدر تو آخری عشرے میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے, اور تاک راتوں میں اللہ کے رسول نے تلاش کرنے کا حکم فرمایا. لیکن بہرحال رات مبارک ہے, رات مبارک ہے, اور مبارک راتوں کے اندر سوال نہیں ہوتا کہ جی کون سا زیادہ مبارک ہے کون سا کم ہے. یہ تو سمیٹنے کا وقت ہے. جب کاروباری کا سیزن آتا ہے نا, وہ یہ نہیں دیکھتا یار اتوار کو کمائی زیادہ ہوگی, پیر کو زیادہ ہوگی. وہ کہتا ہے بھائی سیزن ہے, سیزن میں اتوار جمعہ سب برابر ہے, ابھی صبح سے رات تک ڈیوٹی دینی ہے, تو بھائی ہمارا سیزن ہے. اس سیزن میں 2 کام کرنے ہیں. ایک قرآن سے عشق اللہ سے مانگنا ہے, یہ بھی چیز اللہ سے مانگنے کی ہے. اللہ سے قرآن کا عشق مانگے, اللہ سے اللہ کا عشق مانگے, اور اس مبارک راتوں کی برکات کو مانگے. یہ توبہ کا موقع ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرے. یہ جب دل دھل جاتا ہے نا, تو دل دھلنے کے بعد یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اس لیے میں نے کل کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے دل کو دھویا کرو. ابراہیم نے عرض کیا اللہ پانی پہنچتا نہیں, کیسے دھوؤں؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ پانی سے نہیں دھلتا, یہ آنکھوں سے نکلے آنسوؤں سے دھلتا ہے. آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو گراؤ, ہم تمہارے دل کو دھو دیں گے, ہم دل کو دھو دیں گے. اور اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے, وہ ایسے دوڑتی بھی آتی ہے. حدیث میں آتا ہے تم قدم اٹھاؤ اللہ کی رحمت 2 قدم دوڑتی ہے, تم چل کر آؤ اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے. تم 1 بالش آگے بڑھو, 2 بالش آگے بڑھتا ہے, وہ ہم سے زیادہ اچھا رسپانس دیتا ہے ہمیں. تو آج کی رات توبہ کی رات ہے میرے دوستوں, توبہ کی رات ہے. دعا ہوگی نا, سچے دل سے توبہ کریں, اللہ کے سامنے متوجہ رہیں, اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ کے ہاں جو ہے دیر بھی نہیں ہے اور اندھیر بھی نہیں ہے. وہ زانیہ کا واقعہ آتا ہے نا, جنگل سے گزر رہی تھی, کتے کے بچے کو دیکھ کر, چھوٹا سا کتے کا بچہ تھا, اس کو پیاس لگی تھی, اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا. اب وہ پوری وہ بدکار اور ساری زندگی بدکاری کی زنا کرتی رہی, اسے ترس آ گیا. ایک کتے کی جو ہے نا کہ بچہ ہے, کتا ہے, تو کیا ہوا, دیکھا ادھر ادھر لیکن پانی نہیں ملا, کنواں نظر آیا. اب جو ہے کیسے نکالے پانی, اپنا دوپٹہ اتارا, اپنے پیروں سے موزہ اتارا, چمڑے کا موزہ تھا, دوپٹے کو موزے سے باندھا اور کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا. بخاری کی روایت ہے اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ کو اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس ادا پر اس کو معاف فرما دیا, بخش دیا اس کو. اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں میرے پیاروں, وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا, آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس زمانے کی بدکار عورتیں بھی دوپٹہ رکھتی تھی, اور آج کے زمانے کی تو باعزت عورتیں بھی دوپٹہ رخصت. دیکھیں نا حدیث میں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا, اس کا مطلب دوپٹہ پہنتی تھی, وہ بدکار عورت تھی لیکن دوپٹہ استعمال کرتی تھی. تو میرے بھائیوں اللہ کی رحمت ایسی ہے, ایک بہانہ مل جائے بس معاف فرما دیتے ہیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کی, ایک شخص تھے اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا, ہائے گناہ ہو گیا, میں تو برباد ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہائے ہائے گناہ کر رہے ہو, اللہم اغفر لی 3 مرتبہ کہو, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. بس جاؤ, کہہ دیا, اچھا جاؤ معاف ہو گیا. ایسے اللہ معاف فرما دیتے, اللہ تانے نہیں دیتے, اللہ طنز نہیں کرتے کہ تم گناہ کر کے آیا ہے. اللہ کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے, کسی کو نہیں بتاتے کہ اس نے ایسا کیا ایسا کیا. تو انسان ہے, ایک دوسرے کو ذلیل کرتے پھرتے ہیں, اللہ ذلیل نہیں فرماتے. اس لیے اللہ سے دوستی کرنے کا وقت ہے. سب یہ نیت اور عزم کریں کہ ہم اللہ سے دوستی کریں گے, آنسو بہائیں گے, اللہ کو راضی کریں گے, اور قرآن کریم کا تعلق اور عشق مانگیں گے. اب اللہ سے دعا ہے جتنی باتیں بیان ہوئی اللہ تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا
اور ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا اس وقت ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے وہ خزانے دلوا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں دعا کی کیفیت بھی انشاءاللہ علیحدہ ہوگی۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ آپ تو حلیم و کریم ہیں، آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو حنان و منان ہیں، آپ تو ذو الجلال والاکرام ہیں، آپ تو غفور الودود ہیں، آپ تو ذو العرش المجید ہیں، آپ تو فعال لما یرید ہیں۔ اے میرے مولا معاف فرما دیجیے، اے اللہ کرم کی نظر فرما دیجیے، رحمت کی نظر فرما دیجیے، لطف کی نظر فرما دیجیے۔ اے میرے مولا ہم بہت گناہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ آپ کے در پہ آج اکٹھے طور پر اجتماعی طور پر آپ کی رحمتوں کو سمیٹنے آئے ہیں۔ اے اللہ یہاں بیٹھنا بھی آپ کے فضل سے ہے، آپ کا فضل نہ ہوتا اے میرے مولا ہم یہ ہاتھ نہ اٹھا سکتے تھے۔ یا اللہ ہماری کیا اوقات ہے کہ آپ کا نام ہماری زبان سے نکلے، ہماری کیا اوقات ہے کہ یہ ہاتھ آپ کے سامنے اٹھے، ہماری کیا اوقات ہے ہمارے آنسو آپ کے سامنے گرے۔ اے میرے مولا ہم بڑے خطا کار ہیں، دن کے اجالوں میں بھی آپ کو ناراض کیا ہے، اے اللہ رات کے اندھیروں میں بھی آپ کو ناراض کیا ہے۔ اے اللہ ہم تو کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اے میرے اللہ ہم بڑے خطا کار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے سے اگر آپ کی عظمتوں میں کوئی کمی آتی ہے، آپ کی رحمتوں میں کوئی کمی آتی ہے تو یا اللہ بلا معاف مت کیجیے گا، لیکن ہم جانتے ہیں آپ وہ اللہ ہے جن کے خزانے لامحدود ہیں، جن کی رحمتیں لامحدود ہیں۔ اے اللہ آپ نے تو فرمایا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، آپ نے خود تو فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ اے اللہ اگر ہم گناہوں سے اس دھرتی کو بھر دے، اے اللہ خلاؤں کو بھر دے، اے اللہ آسمان کی فضاؤں کو بھر دے، اے اللہ آپ کی رحمت سے گناہ نہیں بڑھ سکتے۔ اے اللہ ہمارے گناہ آپ کی رحمت کے مقابلے میں کم ہیں، اے اللہ تھوڑے ہیں۔ اے اللہ آپ فرماتے ہیں اے میرے بندے اپنے گناہوں کو تو زمین پہ بھر دے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، لیکن ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دے اے اللہ میری توبہ، آپ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، غفرت لک ولا ابالی کہ میں معاف کر دوں گا۔ اے میرے مولا ہم تو معافی کے قابل ہیں، اے اللہ ہم مستحق نہیں لیکن قابل ضرور ہیں۔ اے اللہ شیطان اور نفس نے ہمیں ہلاک کر دیا، شیطان اور نفس نے ہمیں برباد کر دیا۔ اے اللہ ہمارا ہر عمل آپ کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اے اللہ ہم نے کانوں سے وہ سنا جو آپ چاہتے نہیں ہیں، ہم نے آنکھوں سے وہ دیکھا جو آپ چاہتے نہیں ہیں، ہم نے دل سے وہ سوچا جو آپ چاہتے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم پیروں سے وہاں چلے جہاں آپ کی رضا نہیں تھی، ہم نے ہاتھوں سے وہ کام کیے جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ اے میرے مولا ہم تو سراپا گناہ بن چکے ہیں، ہم تو سر تا پیر گناہوں کے پتلے ہیں۔ اے میرے مولا اب تو ہم میں خیر کی ہمت بھی نہیں۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے اتنے ڈھیلے ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اتنے برباد ہو گئے ہیں کہ اللہ اب نیک کام کی ہمت بھی ختم ہو گئی، آپ کے سامنے رونا بھی نہیں آتا۔ اے اللہ ہماری دعائیں بھی اب تو جھوٹی ہیں، ہمارے الفاظ بھی بناوٹی ہیں، ہمارے الفاظ میں بھی تکلف ہے۔ اے میرے مولا لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس ذات کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھے ہیں جو رحیم غفور ہے، جو غفور الودود ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو اپنے بندے کو تانے نہیں دیتا۔ اے اللہ ہم نے سنا ہے کہ ایک بندہ ایک ہندو کافی سالوں تک یا سنم اپنے بت کو پکارتا رہا، ایک مرتبہ نیند میں اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ، آپ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے آپ سے عرض کی اے اللہ یہ تو ہندو ہے اور یہ تو
صرف کی جگہ سبق کہہ بیٹھا اور آپ نے تو جواب دے دیا. اللہ آپ نے فرمایا تھا اے میرے فرشتوں اس نے مجھے بھولے سے پکارا, غلطی سے میرا نام نکلا, لیکن نکلا تو صحیح. اگر آج میں بھی لبیک نہ کہتا تو اس کے بتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا. اے اللہ آپ تو ایسے پیار کرنے والے اللہ ہیں. اے اللہ ہم نے دیکھا ہے اگر بچہ بہانے پیشاب کا گندا ہو جائے تو ماں اس کو دھکے نہیں دیتی, ماں اسے دھتکارتی نہیں ہے, ماں اسے رسوا نہیں کرتی. ہم نے دیکھا ہے کہ ماں اس بچے کو بہانے پیشاب گندگی سے اٹھاتی ہے, اس کو سینے سے لگاتی ہے, اس کو پیار کرتی ہے, اس کو نہلاتی ہے, اسے دھلاتی ہے. اے اللہ پھر اسے پیار دیتی ہے. اے اللہ ہم بھی گناہوں کی دلدل میں گر چکے ہیں, ہم بھی گناہوں کی آلودہ یا اللہ ہواؤں میں گندے ہو چکے ہیں. یا اللہ گناہوں کا پیشاب پکانا ہماری روح کو کالا کر چکا ہے. اے میرے مولا ہمیں تو پیار چاہیے, ہم آپ کے پیار کے محتاج ہیں, ہم دھکے دینے کے قابل نہیں. اے اللہ اگر آپ نے دھکے دے دیے ہم کس کے در پر جائیں گے؟ آپ کے در کے سوا بھی بھلا کوئی در ہے؟ یا اللہ یہ وہی تو در ہے جس سے نبیوں کو بھی ملا ہے, ولیوں کو بھی ملا ہے, گناہگاروں کو بھی ملا ہے, یا اللہ اپنوں کو بھی ملا ہے, پرایوں کو بھی ملا ہے. آپ کے در کے سوا کوئی در تھوڑی ہے, آپ ہی کا تو در ہے. آپ ہی تو فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کہ سواری کو جھڑکا مت کرو. اے اللہ ہم سے بڑا بھی کوئی بھکاری ہوگا جس کی جھولی گناہوں سے بھر چکی ہے, نیکیوں سے خالی ہے. اے میرے مولا آپ نے تو فرمایا انتم الفقراء الی اللہ, تم سب تیرے مولا کے فقیر ہو. اے اللہ ہم سے بڑا کوئی فقیر بھی ہوگا. اے اللہ رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے سنا ہے آپ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھولیں گے اور ستاری کی چادر اس پر ڈالیں گے اور پھر اس سے فرمائیں گے اے میرے بندے دیکھ تو نے فلاں موقع پر فلاں دن فلاں سیکنڈ یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا, یہ گناہ کیا. آپ اس کے گناہ کی دعاتے جائیں گے, وہ دل میں سوچے گا اب تو میں ہلاک ہو گیا, اب تو میں برباد ہو گیا. اے اللہ پھر آپ فرمائیں گے میرے بندے تو دنیا میں گناہ پہ گناہ کرتا رہا, میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں کو چھپایا, تجھے ذلیل نہیں کیا, تجھ پر ستاری کی چادر ڈالے رکھی. اے میرے بندے آج بھی میں تجھ پہ ستاری کی چادر ڈالتا ہوں, جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اے اللہ آپ تو ایسے رحیم ہیں, آپ تو ایسے قریب ہیں, آپ تو ایسے معاف کرنے والے ہیں. اے اللہ معاف فرما دیجئے, یا اللہ معاف فرما دیجئے. آج تو ہر رشتہ اے اللہ مطلب کا رشتہ ہے. جب مطلب ہوتا ہے لوگ ہمیں سروں پر بٹھاتے ہیں, جب مطلب پورا ہو جاتا ہے دھکے دے کے
یا اللہ اس مسجد کو ساری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ خیروں کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ اس مسجد کی اور اس مسجد والوں کی اور کمیٹی والوں کی جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، خوب حفاظت فرما، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خیروں سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو جو پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں مسلمان یا اللہ سب کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں درجات کو بلند فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کو نیک جوڑ کر رشتہ عطا فرما، یا اللہ جن کا ہو چکا آپس میں محبتیں نہیں یا اللہ ان میں محبتیں عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہونے والی ہے یا اللہ ان کی اولاد کی پیدائش میں عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں یا اللہ انہیں فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے اور نافرمان ہے یا اللہ انہیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، انہیں اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ اپنا اور اپنے والدین کا اور لوگوں کا فرما یا اللہ حقوق ادا کرنے والا بنا، فرما بردار بنا۔ اے میرے مولا دین کے تمام شعبوں کو اجلاس عطا فرما، سب کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ اہل اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اہل کراچی کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما، یا اللہ نظریاتی یا اللہ عملی ہر فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، بہت سارے ممالک میں یا اللہ مسلمان پریشان ہیں، یا اللہ جس وقت ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں یا اللہ اہل فلسطین اس وقت کٹ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم رمضان میں مزے سے عبادت کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور دوسری طرف عرب ممالک میں فلسطین میں آپ کی یا اللہ مخلوق ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاٹا پیٹا جا رہا ہے، یا اللہ وہاں پر ہماری بہنوں کی اور ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، یا اللہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، اے اللہ ہماری مدد کا انتظار مت فرما، ہمارے قدموں کے اٹھنے کا انتظار مت فرما، اے اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ اپنے غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ رمضان کے مہینے میں یا اللہ ان پر حملے ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، یا اللہ پھر بھی قربان جائے، یا اللہ تراویح مسجد بیت المقدس میں آ کر پڑھتے ہیں، شہادتیں برداشت کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اپنی عزتیں لٹاتے ہیں، لیکن مسجد کو نہیں چھوڑتے، اے اللہ وہ مسجد کی جنگ لڑ رہے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں بار بار حرمین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اپنی آپ کے بیت اللہ پر برستے انوارات اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے کعبے کے گرد گھومنا چاہتے ہیں، جھومنا چاہتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ کے حجر اسود کو چومنا چاہتے ہیں، منتظم سے چپٹنا چاہتے ہیں، صفا مروہ پہ دوڑنا چاہتے ہیں، بنا مزدلفہ عرفات پہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں روضہ رسول دکھا دیجئے، بار بار باادب حرمین کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہم مجرم ہیں، ہم نے آپ کے حبیب کی زیارت نہیں کی، یا اللہ سے دنیا میں بھی محروم رہے، یا اللہ ہمیں اپنے حبیب کے روزے پر پہنچا دے، اے اللہ روزہ رسول پر ہم حاضر ہو کر اپنے آپ کو مجرم بنا کر آپ کے حبیب سے شفاعت کی درخواست کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار نصیب فرما، شفاعت سے محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں زندہ اسلام پر رکھیے، جب موت آئے تو اللہ اسلام پہ عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں ایسی شاندار موت عطا فرمائیے گا کہ ہمارے جنازے نہیں ہماری باراتیں اٹھے، فرشتے ہمارا آسمانوں پر استقبال کرے، ایسی حسین موت عطا فرمائیے گا، یا اللہ اس مسجد کی یا اللہ جتنی ضرورتیں ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے،
फिक्र फरमाते हैं, या अल्लाह सबको या अल्लाह इज्जत अता फरमा, सबकी उम्रों में, माल में, जान में, रिज़्क़ में, औलादों में खूब बरकत अता फरमा। या अल्लाह इनकी बरकत से हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों के एक एक फर्द को अल्लाह वाला बना, या अल्लाह वाला बना। जो कुछ हमने मांगा वो भी अपने फजल से अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा, अपने फजल से अता फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आंखों से निकले हुए प्यारे प्यारे आंसुओं के तुफैल कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे निहाल भाई की बेटी भी बीमार है और जिन जिन ने दुआओं के लिए कहा सबकी बीमारियां खत्म फरमा, सबकी परेशानियां खत्म फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर